اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خیمہ اتنا سنسان تھا، وہی خیمہ جہاں پہ رات کو اصحاب و انصار عزیزوں کا ہجوم تھا۔ امام دل پر غموں کا ہجوم لیے سر جھکائے اپنے خیمے میں تنہا بیٹھے تھے۔ میدان کربلا پیاروں کی لاشوں سے گلو گلزار ہو گیا تھا۔ بس ایک بھائی عباس رہ گئے تھے اور ایک بیٹا علی اکبر۔ دوسرا بیٹا بھی تقریباً بستر مرگ پر ہے، جسے جنگ نے کھایا، مرض نے رون ڈالا، خاندان سادات لٹ گیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بدن میں راشا تھا، زرد چہرے، سوکھے ہوئے ہونٹ، سینے میں ہوک اٹھ رہی تھی، دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بالوں پر خاک، ہاتھوں پر پیاروں کا خون، یہ بذات خود موت سے کم نہیں۔ آباد دوستوں اور عزیزوں کے خون میں شرابور، لاشیں اٹھاتے کندھے شل ہو چکے تھے۔ ہر شہید کے ساتھ بوند بوند مرنا پڑتا تھا۔ ادھر عباس حسرت سے ہاتھ مل رہے تھے، ادھر علی اکبر کا دل و جگر خاک ہوا جاتا تھا۔ زندگی عذاب سی لگ رہی تھی، کاندھوں پر سر ایک بوجھ بنا ہوا تھا۔ عباس چاہتے تھے پہلے وہ امام پر قربان ہوں، لیکن علی اکبر کو ضد تھی کہ نہیں، امام کو عباس بیٹوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ دوسرے وہ علم بردار ہیں، علم کا سرنگو ہونا شکست کی نشانی ہے۔ امام کی جان میں جان جب تک ہے وہ ہار نہیں سکتے، علم جھک نہیں سکتا۔ عباس کہہ رہے تھے نہیں، علی اکبر سجاد کی زندگی کا بھروسہ نہیں، علی اصغر بھی اس پیاس کی شدت سے کب تک برداشت کر سکیں گے؟ لے دے کر ایک تم ہو، تمہیں جینا ہوگا، ورنہ میرے آقا کی نسل ختم ہو جائے گی، تمہارا غم انہیں جیتے جی مار ڈالے گا۔ چچا جان، ہماری نسل کا بھی اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے۔ میں اس معاملے میں خود غرض سا ہو رہا ہوں، خدا کرے میں ان کا غم نہ اٹھاؤں۔ بابا مجھے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کریں، یہی میری آرزو ہے۔ امام نے جو آوازیں سنی قریب آ گئے، ارشاد فرمایا اب ہم کسی کی موت کا داغ نہیں سہنا چاہتے، ہمارے خیال میں تو اب تم ہمیں جانے دو، تم جیسے جوان جائیں اور ہم تمہارا غم سہنے کو جیتے رہیں۔ اب اس دل میں اتنی برداشت نہیں ہے، ہمیں جانے دو، ہم اب بہت تھک گئے ہیں۔ یہ تو ہرگز نہ ہوگا کہ ہمارے ہوتے آپ کا بال بھی بیکا ہو جائے۔ دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ باوجود اس قدر پریشانی کے امام کو دونوں کی اس محبت پر پیار آ گیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر آ گئی۔ تم سمجھتے ہو تم دونوں شہید ہو جاؤ گے، ہم تب بھی زندہ رہیں گے۔ تم دونوں ہماری جان ہو، تمہارے بعد ہمیں زندہ لوگوں میں شمار کرنا ظلم ہوگا۔ تم دونوں کی موت ہماری موت ہوگی۔ معاف کیجیے گا آقا، عباس زندہ رہے اور میرے امام کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرت کرے۔ آقا جلدی کیجیے، دشمن کی فوجیں بے چین ہو رہی ہیں، ہمیں غافل پا کر زنانہ خیموں پر حملہ نہ کر دیں۔ عباس فیصلہ مشکل ہے، تم شیر خدا کی امانت ہو، پیدا ہوتے ہی انہوں نے تمہیں میری گود میں ڈال دیا تھا اور فرمایا تھا لو حسین یہ تمہارا ہے۔ جناب عباس امام کے قدموں کی طرف جھکے اور کہا آقا، جب میں دنیا میں پہلی بار آنکھ کھولی تھی تو آپ ہی کا رخ انور نظر آیا تھا۔ آپ کے زانوں پر بیٹھ کر بزرگوں کے کارنامے سنے، آپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا، دنیا دیکھی، آپ نے پڑھایا لکھایا، فن سپاہ گری کے حصول میں مجھے مدد دی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا والی، وارث اور آقا مانا ہے۔ میں جانتا ہوں عباس تم میری پہرے داری نہ کرتے
تمہیں یہ لوگ مجھے کبھی کا ختم کر دیتے. یہ منحوس جنگ میں نے تمہارے بل بوتے پر لڑی ہے، اور پھر تمہارے بعد اس علم کی شان کون برقرار رکھے گا؟ عورتوں اور بچوں کا بھی بس تم ہی ایک سہارا ہو. یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عورتوں اور بچوں کے خیمے سے آہ و بکا کی آوازیں آنے لگیں. عباس لپک کر باہر گئے، فوراً الٹے قدموں واپس آئے. ان کی سانس پھولی ہوئی تھی، آنکھیں اشکبار تھیں. آقا، میں میدان جنگ میں جانے کے لیے سبقت نہیں چاہتا، مگر مجھ سے بچوں کی اب پیاس نہیں دیکھی جاتی. کچھ بھی ہو، سب سے پہلے پانی لانے کی کوشش کرنی ہوگی. مگر بھائی، دریا تک پہنچنے کے لیے لہو کا دریا پار کرنا پڑے گا. جانتا ہوں آقا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے. عباس قدموں پر جھکے. للہ، مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے. بچوں کا رونا بلکنا مجھ سے اب دیکھا نہیں جا رہا. میں جنگ کے ارادے سے نہیں جاتا، بچوں کے لیے پانی لینے جانا چاہتا ہوں. شاید انہیں رحم آ جائے اور میں پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ تمہارا وہم ہے، آقا نے کہا. برادر، پتھر سے آب حیات نچوڑنے کی امید رکھتے ہو؟ بچوں کی حالت تو مجھ سے بھی نہیں دیکھی جاتی. وہ زر و جواہر بھی نہیں مانگتے، قارون کا خزانہ بھی نہیں چاہتے، بس حلق کر کے چلو بھر پانی کے طلبگار ہیں. میں کیسا امام ہوں کہ ان کی اتنی سی ضرورت بھی پوری کرنے کی سکت نہیں. مگر عباس، کیا ہی اچھا ہو جو اب ہم جائیں، قصہ ختم ہو جائے، ہمارے لہو سے ان کی پیاس بجھ جائے گی. تم اور علی اکبر بچے کچے خاندان کو لے کر کہیں دور ہجرت کر جانا. علی اکبر نے پیر تھام لیے. بابا، میں اس سے پہلے بھی پانی لا چکا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں اپنے نانا کی امت سے جنگ نہیں کروں گا. پانی کے لیے ان کے سامنے سر جھکا کر مانگ لوں گا. علی اکبر، تم خیمے کی پہرے داری سے غافل نہ ہونا. ملعون جانتے ہیں کہ ظلم و ستم کے لیے راستہ صاف ہو چکا ہے. آقا، میں اب للہ، مجھے اجازت دے دیجیے. جاؤ عباس، تمہیں خدا کے سپرد کیا. پانی لانے کا تو بہانہ ہے، تم جا رہے ہو اور ہم روک نہیں سکتے. یا خدا، مجبوری کی بھی ایک حد ہوتی ہے. جیسے ہی یہ خبر خیموں میں پہنچی کہ ابوالفضل عباس کو اجازت مل گئی، وہ پانی کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں. نیم مردہ جسموں میں جان پڑ گئی. کتنا حسین لفظ ہے پانی. غش میں ڈوبے ہوئے بچے چونک پڑے. پانی آ رہا ہے. مردہ جسموں میں صرف پانی کے نام ہی سے جان پڑ گئی. بچوں نے کٹورے سرائیاں لے کر عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا. چچا جان، اب تو بولا بھی نہیں جاتا، زبان میں اتنے کانٹے پڑ گئے ہیں، تالو سے چمٹ گئی ہے. ننھی سکینہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گال پہ رکھ لیا. عباس کی شریک زندگی نے جو ان کی جانے کی خبر سنی تو سر سے پیر تک لرز گئی. فضا سے کہا، فضا، کیا تمہارے آقا بغیر ملے ہی چلے جائیں گے؟ ان سے جا کر کہو آپ کا بیٹا یاد کر رہا ہے، صورت دکھا کے چلے جائیں. ایک بار پیار سے سینے سے تو لگا لیں بچے کو. ادھر بچے آہوزاری کر رہے تھے، پیارے امو ہماری پیاس بچا دیجیے. اصغر تو پیاس کے مارے ایسے نڈھالے، اب رویا بھی نہیں چاہتا. اب تو پیاس سے کلیجہ پھکا جا رہا ہے. ننھے ننھے بچے، کربلا کا تپتا ہوا سہرا، 3 دن کی پیاس. عباس نے بچوں کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا. بس تھوڑی دیر اور صبر کر لو میرے بچوں، پھر جی بھر کے پانی پی لینا. تمہیں بہلانے کو نہیں کہتے، تمہارے سر کی قسم ہم پانی لے کر ہی لوٹیں گے. ادھر زوجہ تھر تھر کھڑی کانپ رہی تھی. ہماری شرم کے شوہر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی بھی تاب نہ تھی. جانے والوں کو روک بھی تو نہیں سکتے تھے. عباس قریب آئے اور بولے، یہ بال کیوں کھول رکھے ہیں، رو کیوں رہی ہو؟ واللہ ابھی تو ہم زندہ ہیں. تمہیں دیکھ کر بچہ ہلکان ہوا جا رہا ہے. کیوں اس بھوکے پیاسے کو ترسا رہی ہو؟ تم ایک بہادر سپاہی کی بیوی ہو، دل کو سنبھالو اور آنسو پوچھ ڈالو. امام ویسے ہی گھبرائے ہوئے،
تمہیں روتا دیکھ لیا تو اور بے حال ہو جائیں گے. تمہیں تو اپنے نصیبوں پر ناز ہونا چاہیے. تمہیں تو اپنے نصیبوں پر ناز ہونا چاہیے کہ تمہارے شوہر عظیم مقصد کی خاطر جان کی بازی لگا رہے. یہ وہ زمانہ تھا جب عربوں میں سب رشتے ناطے ٹوٹ چکے تھے. دولت اور طاقت کے حصول میں اپنے پرائے کی تفریق ختم کر دی تھی. سب غرض کے بندے بن گئے تھے. عباس کی یہ والہانہ محبت جو انہیں اپنے بھائی کے بچوں اور پورے خاندان سے تھی اس وقت عجوبہ روزگار معلوم ہوتی تھی. بچپن ہی سے ہر کس و ناقص کے درد اور درد میں شریک ہونے کے عادی تھے. عجیب شخصیت تھی. خاص طور پر کمزور بوڑھے بچوں اور عورتوں پر بے انتہا مہربان تھے. انہیں پریشان دیکھ کر بے قرار ہو جاتے. محنت اور مشقت کے عادی تھے. اپنے والد کی طرح باغ لگانے میں بڑی دلچسپی تھی. جب امام حسین علیہ السلام ان کی شادی کا پیغام لے کر ان کے سسرال گئے تو بات چیت کے درمیان عباس کی عادت و خصلت کے بارے میں کہا. بڑا لاجواب انسان ہے مگر غصہ بڑا تیز ہے. علامان خدا اس کے تیش سے بچائے. ویسے بہت مسکین اور حلیم الطبع ہے. اس کی دوستی خدا کی رحمت ہے. سب وصف ہیں. الفت ہے، مربت ہے، وفا ہے. غصہ میرے عباس کا پر قہر خدا ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا معمہ ہے؟ غصہ بھی تیز ہے اور حلیم الطبع بھی، یعنی ایک ساتھ آگ بھی اور برف بھی. ہاں میرا عباس معمہ ہی ہے، امام نے ہنس کر کہا. جب عباس ابن علی بیوی کے خیمے سے باہر نکلے تو وہ بے ہوش ہو کر بانوں کے قدموں پر گر پڑی. عباس نے آستین سے آنسو پوچھے اور بغیر پیچھے دیکھے قدم خیمے سے باہر رکھنا چاہتے تھے کہ ٹھٹک گئے. دیکھا بڑی بہن راستہ روکے خیمے کے پردے سے لگی بیٹھی ہیں. ابا کو پکڑا. مجھ سے رخصت ہوئے بغیر جا رہا تھا. آپ ہی کو تو ڈھونڈ رہا تھا. سب سے آخر میں آپ ہی کا مبارک منہ دیکھوں گا. زینب قناعت کا سہارا لے کر اٹھی، بھائی کے پاس آئیں. ابا کے بند کھولے، دونوں شانوں پر بوسے دیے. جاؤ میرے بابا کی نشانی، اللہ تمہارا حافظ و ناصر. عباس نے بہن کے دونوں ہاتھوں کو چوما اور پیشانی سے لگایا. ان ہاتھوں نے کتنی بار تھپک تھپک کر سلایا تھا. آج یہ ہاتھ اور محمد کے خون سے داغدار ہو رہے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.